اماں کہہ رہی ہے بیٹا کھانا، اماں میں نہیں کھا سکتا، تو اماں کہے گی تیرا باپ کھائے گا یہ، میں نے بنائی تیرے لیے، بریانی کی مالک میں ہوں، گوشت کی مالک میں ہوں، چاول کے مالک میں ہوں، یہ پورے پروسیس سے گزار کے کمبخت میں نے تیرے لیے بنائی کہ تو کھائے گا، اور تو کہہ رہا ہے اس میں گوشت ڈلا ہوا ہے، وہ کسی دمبے کو مارا گیا، اس میں کاٹا گیا، تو دمبا نہیں کھاؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، تو اماں رکھ کے چماٹ لگائے گی کہ نہیں لگائے گی؟ اس زمانے کی اماں ہوگی تو چیختی رہے گی، ہاں برتن اٹھا اٹھا کے، پرانے زمانے کی اماں ہوگی ایک رکھ کے چھاپ دے گی پورا بچے کے، اور بچہ یوں کر کے، پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، چماٹے بچوں کو پڑتے تھے گھوم جاتے تھے، خیر وہ گھوم کے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اماں کو؟ میں نے بنائی تیرے لیے بھائی، اللہ نے ان جانوروں کو ڈیزائن کیا ہے، خود بخود نہیں بنے، شہد کی مکھی خود بن سکتی ہے؟ ظلم تو یہ بھی ہے، شہد کی مکھی اتنا شہد بناتی ہے اور کیسے اپنے شہد کی حفاظت کرتی ہے، آپ وہ منظر یوٹیوب پہ دیکھو ذرا، میں تو خود شہد کے چھتوں سے نکالتا رہا ہوں نا شہد، کتنا ترس آتا ہے مکھیوں پہ، جب مکھی کو اندازہ ہو جائے نا کوئی انسان آ رہا ہے شہد نکالنے، چوس کے سارا ختم کر دے، تبھی شہد نکالنے کے ماہرین کہتے ہیں دیکھ کے رکھو کہاں ہے شہد کا چھتا، زیادہ چھیڑو نہیں مکھیوں، جب بڑا ہو جائے نا اندازہ ہوا بہت ہو گیا ہے، اچانک جاؤ چھاپا مارو، دھواں دے کے ان کو ہٹاؤ وہاں سے، اس میں کچھ بے ہوش ہوں گی، کچھ مریں گی، کچھ تڑپیں گی، سارا تہس نہس کر دی ان کی محنت، کتنی محنت سے انہوں نے شہد بنایا ہوتا ہے، اتنی اسٹرگل ہوتی ہے، پوری ایک کمپنی کی طرح کام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ساری ایک ہی کام میں لگی ہوئی ہیں، ملکہ مکھی ہے، مزدور مکھیاں ہیں، نر مکھیاں، مادہ مکھیاں، انڈے والی الگ مکھیاں، انڈوں کی حفاظت کے لیے الگ، انڈے دینے کا ڈپارٹمنٹ الگ، پورا کمپنی، بھائی کمپنی بھی ایسے کام نہیں کر رہی ہوتی، پھر وہ جو شہد کے 6 کونے ہوتے ہیں چھتے کے، اس میں اسپیس زیادہ ہوتی ہے، وینٹیلیشن کا، مکھیاں باقاعدہ ہوا دے رہی ہوتی ہیں، یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے، ابے اتنی محنت سے انہوں نے بنایا اور ہم گئے دھواں دے کے چڑھاڑے کھڑے یہاں سے سارا ہٹایا، یوں پورا چھتا توڑ کے گھننے بن کے مکھی دیکھ رہی ہے، بھائی یہ ہے حضرت انسان مفتی صاحب جو ہر وقت چوری کے خلاف اور ڈکیتی کے خلاف بیانات داغتے رہتے ہیں، انسانیت انسانیت، یہ انسانیت ہے؟ ہم پاگل ہیں جو ہم نے اتنی محنت کی ہے، اور اگر انسان تھوڑا سا شہد اس میں چھوڑ دے نا مکھیوں کے لیے تو وہ بھی کم وقت اپنے لیے چھوڑ رہا ہوتا ہے، بھاگنا نہیں یہاں سے دوبارہ بنانا 6 مہینے بعد پھر آؤں گا میں، چھوڑتا بھی اس چکر میں ہے، ورنہ چوس لے پورا اس کا شہد، اور یہ تو شکر ہے مکھیوں کا سالن نہیں بنتا، ورنہ انسان کیا کرتا، شہد بھی نکالتا، ان مکھیوں کو پکڑ کے ان کا بھی شوربہ بنا کے پیتا۔ تو ہندو کے پاس اس کا جواب ہے یار گوشت جب اللیگل ہے تو شہد بھی اللیگل ہونا چاہیے، ایتھیس کے پاس جواب ہے، بولتے کیوں نہیں، ملحد کس بیس پہ کو اس نے اپنے لیے بنایا ہے، کتنا ظلم ہے، کیا شہد کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ شہد کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، شہد کھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، ان تمام باتوں کا جواب صرف کس کے پاس ہے؟ تبھی تو ہمیں اسلام سے محبت ہے، ہم گناہگار مسلمان ہیں لیکن خدا کی قسم مذہب صرف اسلامی ہے، ختم، کلیئرٹی کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس، ہاں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہم عمل نہیں کر پا رہے، گناہگار ہیں، توبہ کی توفیق دے ہمیں، سیدھے راستے پہ چلا، لیکن ہمیں پتہ ہے سیدھا ٹریک ہے صرف اور صرف اسلام، اسلام میں 4 شادیاں کوئی تھوڑی دیر عقل سے سوچو نا، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں الاؤ نہیں ہے، بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے اپنی سوسائٹی، مردوں کا بھی بیڑا غرق، عورتوں کا بھی بیڑا غرق۔ میں نے ایک ہندو سے پوچھا تم لوگ ایک بیوی رکھتے ہو تو کیا زندگی میں ایک ہی؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی، میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو ایسے ہیں، وہ ڈاکٹر تھے پاکستانی، کہتے ہیں بھائی ایک ہوتی ہے دکھانے کو، ویسے ادھر ادھر بہت کچھ الٹا سیدھا، میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو، میں کسی پہ بدگمان نہیں ہو رہا، لیکن دنیا میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے، زیادہ تر غیر مسلموں میں تو زیادہ ہو رہی ہے، دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے، چھپانے کو گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہوتی ہیں دبا کے۔ اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا بھائی، میڈیکلی ایک آدمی کے لیے جو، یعنی ایک میڈیکل کو چھوڑو یار، کچھ دلائل 2 اور 2 4 کی طرح ہوتے ہیں، عورت میں جنسی قوت مرد کے برابر اگر ہے تو اس کا مطلب مرد اس بارے میں عورت جیسا، کیا خیال ہے؟ مرد ان ڈیزائرز میں کس جیسا ہے؟ عورت جیسا، تو مرد کے لیے اس سے بڑا کوئی تانا ہو سکتا؟ مرد کا تو مطلب یہی ہے کہ بھائی وہ نر ہے، سمجھ رہے ہو، وہ کیا ہے؟ نر ہے، تو اس میں یہ ڈیزائر زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ کتنی بے عقلی کا کام ان غیر مسلموں نے کیا ہے کہ مرد کو جنسی خواہش کے معاملے میں عورت پر قیاس کر لیا۔ بے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی انسانیت کے ساتھ، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی جم میں جاتا ہے 6 فٹ کا ہے، اس کے وہ آپ کہو کہ اور ایک باریک سا چھوٹا سا اور ورزش بھی نہیں کرتا، آپ کہو یہ دونوں ایک روٹی میں ان دونوں کا پیٹ بھر جائے گا، تو جو 6 فٹ لمبا اور جم میں 2 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا ہے وہ کہے گا خدا کی قسم تیرے سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا، تو ہائٹ ہی دیکھ لیتا دونوں کی،
یہ اتنا باریک اور اتنا چھوٹا, اس کے پاس تو اسپیس. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں, ماشاءاللہ لمبے, جو فیصل آبادی بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں نا. کل انہوں نے اپنی گائے, میں نے اپنی گائے کی پہلے ویڈیو بھیجی, میں نے کہا گائے دیکھو یہ ہوتی ہے گائے. انہوں نے اپنی گائے کی, فیصل آبادی کہاں پیچھے رہے بھائی. میں نے کہا میں 1 گلاس دودھ پیتا ہوں. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں 4 گلاس دودھ پیتا ہوں. میں نے کہا آپ کے پاس میرے پاس اتنی اسپیس. دوست نے بے تکلف ہیں ذرا لہیم شہیم نا. میں نے کہا فیصل آبادیوں کے پاس تو 6 گلاس کی اسپیس ہوتی ہے, وہ بھی دائیں بائیں جا کے غائب ہو جاتا ہے. کراچی والوں کے پاس اتنی اسپیس, ہم ایک بھی پی لیں بڑی بات ہے بھائی. تو ایک آدمی 6 فٹ کا ہے, اس کے پاس اسپیس اتنی ہے, اتنا پیٹ ہے اس کا, میموری کارڈ اس کا بہت بڑا ہے. اس کو بھی آپ کہہ رہے ہو ایک روٹی کھائے, اور ایک باریک سا دبلا پتلا چھوٹا سا, اس کے لیے بھی ایک روٹی کافی. ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا میں پاگل سے پاگل کو پتا ہوتا ہے کہ مرد میں جنسی جذبات عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے لیے اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہو سکتی ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے یہ. احترام عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے, مردوں کو ہوتا ہے. مردوں کو ہوتا ہے نا, بالغ ہوتے ہی کتنا نائٹ فال شروع ہو جاتا ہے ان کو. اس کی علامت ہے بھائی, اس میں ڈیزائر. یہ کچھ حکیموں نے لمبی چھوڑی بھی ہے کہ عورت میں خواہش زیادہ ہوتی ہے, ابھی بیکار کی باتیں ہیں. کچھ حکیم ہیں پھینکتے رہتے ہیں. کوئی بھی ریلائبل حکیم ہوگا وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا. ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمونز ہیں نا, جس کی وجہ سے یہ خواہش پیدا ہوئی, مردوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, خواتین میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. خیر, ایک ایک حکم کو دیکھ لو یار اسلام. تو اسلام نے اس اشکال کا جواب دیا, تم شہد کی مکھی چھتا کھا لیتے. شہد کی مکھی کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کی, اس کی محنت بہت ہے بیچاری کی. اور گائے کا دودھ, ملحد کے پاس جواب نہیں, ہندو کے پاس جواب نہیں. اللہ نے ایک ہی آیت میں دونوں مسئلے حل کر. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے سب کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے ان کو محسن بنایا ان سب چیز. اگر اللہ کہتا ہے نا یہ کائنات اس لیے بنائی کہ اس کی ایک ایک چیز تم پر احسان کرے, تو یہ ساری کائنات میرے اور آپ کے لیے مقدس ہو جاتی, ماں باپ کی طرح. سمجھ رہے ہو؟ ہمیں رسپیکٹ دینی پڑتی. سورج نکلتا ہم صبح صبح رسپیکٹ. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا. فوجی لوگ یوں کر رہے ہوتے, ہندو لوگ یوں کر رہے ہوتے, مسلمان لوگ سجدہ کر رہے ہوتے, رسپیکٹ دے رہے ہوتے نا. جو بھی طریقہ رسپیکٹ دینے کا, عزت دینے کا ہوتا. پھر ہم جب چاند کو دیکھتے تو پھر فوجی لوگ تو بیچارے سارا دن سلوٹ ہی کرتے رہتے. ہمارے ایک دوست تھے آرمی میں, میرا ان کے پاس دوست کیا ریلیٹیو بھی تھے, تو میرا جب بھی جانا ہوتا ایک بیچارہ وہ فوجی کھڑا ہوتا تھا. میں نے کہا یار اس بیچارے کو کس کام پہ لگا دیا آپ نے, فوج کا بھی اپنا ہی ایک سسٹم ہے. ان کو بھی ہنسی آتی تھی ہمارا سسٹم. خیر, تو پھر میں کبھی ملتا تھا نا تو میں بھی ان کو یوں ہی کرتا. تو ہمیں سورج کو بھی سلوٹ کرنا پڑتا. کیا خیال ہے گائے کو بھی, جب ہم گائے جس دن زیادہ دودھ نکالتی ایسے, کیا خیال ہے بھائی, ایسے ہم سلوٹ مارتے. بکری جس دن اکٹھے 2 بچے دے دیتی, دونوں ہاتھ سے سلوٹ. کیا خیال ہے, جس دن 2 بچے دے دیتی دونوں ہاتھ سے سلوٹ. تو بھائی کس کس کو رسپیکٹ دیتے؟ ہم تو پاگلوں کی طرح رسپیکٹ ہی دیتے رہتے ہیں, عزت ہی دیتے رہتے, مر جاتے اس میں. قرآن نے مسئلہ ہی حل کر دیا. قرآن نے بولا تم ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو, ان جانوروں کو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہو. شہد کی مکھی جب شہد بنائے گی شہد نکال سکتے ہو. کیوں؟ اوحا ربک الی النحل, تیرے رب نے جو شہد نکالنے کا طریقہ شہد کی مکھی کو سکھایا ہے وہ تیرے رب نے سکھایا ہے. شہد کی مکھی خود بخود نہیں سکھائی ہے, اس کی اپنی قابلیت نہیں ہے, یہ تو خدا نے اس کو یہ کام دیا ہے, اور دیا تمہارے لیے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه, اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ. فیہ شفاء للناس, لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے میں نے اس میں, تو پبلک پیے گی تو شفا ملے گی نا. تو اس لیے ظلم نہیں ہے, یہ کام کس کے لیے کی ہے؟ تمہارے لیے. تو اے اللہ پھر شہد کی مکھی کو ہم مقدس مان لیں, جیسے ہندو کہتے ہیں گائے مقدس, تو ہم شہد کی مکھی کو مقدس مان لیں؟ نہ نہ نہ, اللہ کہتے ہیں مقدس اس لیے نہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے مسخر. مسخر کا مطلب سرونٹ بنا دیا ہے, ملازم بنایا ہے. ملازم کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ورنہ گھر میں ماسی آئی پوچھا لگا رہی ہے, آپ کیا خیال ہے؟ سلوٹ. ماسی بھائی زبردست پوچھا لگایا, وہ بیچاری پوچھا بھی لگاتی اور آپ کو سلوٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو سلوٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے. وہ تو ملازم ہے. یہ سارے ہمارے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اور آپ کا ملازم. کس نے اس کو ہماری ملازمت پہ لگایا؟ ہمارے رب نے, جس نے ہمیں بھی بنایا اور ان کو بھی بنایا. مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں کھاؤ بھی, کلو وشربو, کھاؤ بھی اور پیو بھی, یہ تمہارے لیے سب کچھ. میں جو اتنا نکاح پہ چیختا رہتا ہوں نا, اتنا چیختا رہتا ہوں, یہ کیوں چیختا ہوں؟ اس لیے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑے. تو لوط علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, عورتوں کو اللہ نے پیدا مردوں کے لیے کیا ہے, تو ان سے نکاح کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مردوں سے شادیوں کے لیے ہوئی ہیں.
जॉब करने के लिए नहीं हुई हैं। क्या बोलूं यार, गुस्सा नहीं आएगा फिर आदमी को? एक्चुअली हमारी बच्ची भी डॉक्टर बन रही है, एक्चुअली हमारी बच्ची भी मास्टर्स कर ले पहले एक। अबे भाई, उसको अल्लाह ने शौहर के लिए बनाया है, ये उसकी नेचर है, उसकी फितरत है। जिसको जिस काम के लिए बनाया हो उसका उस काम में लगना सही है या नहीं है? क्या ख्याल है? जो काम उसका था, घर बसाए, औलाद दे, फिर बुढ़ापे में क्या जवानी में भी अय्याशी करे शौहर की आमदन पे, शौहर उसको अच्छा मिल जाए, बस शौहर की आमदन पे राज करे, वो बच्चों की मां बने, घर की मालिकन बने, हाउस वाइफ बने, अय्याशी करे फ्री फोकट में, वो जिंदगी उससे छीन ली? नहीं नहीं, फ्री फोकट में नहीं तुम्हारा। और जब नारे कैसे गलीज लगा दिए, ओ भाई कमाना हक नहीं होता, कमाना जिम्मेदारी होती है। ये पागलों वाली दलील ऐसे है कि एक मर्द है और एक औरत है, ठीक है ना, 50 किलो का बोरा उठा के ट्रक में रखना है, मर्द कह रहा है कि आंटी आप छोड़ें, मैं ही उठा के रख दूंगा। ये फेमिनिस्ट औरत आ गई, कह रही है नहीं, बोरी उठाना सिर्फ मर्दों का हक नहीं है, औरत का भी पूरा पूरा राइट है कि वो 50 किलो की बोरी उठा के ट्रक में रखे। वो बेवकूफ औरत होगी जो उठाना शुरू कर देगी, वो कहेगी भाई अगर मेरे, ये हक थोड़ी है, ये तो जिम्मेदारी है बोझ उठाना। अगर एक मर्द मुझे ऐसा मिल गया है जो अपना 50 किलो का बोरा भी उठा के रख रहा है और मेरा भी 50 किलो का बोरा वही उठा के रख रहा है, तो मैं इस हक से क्यों दस्तबरदार हूं भाई? ये तो मुझे मैं तो फ्री फोकट में मुझे हक मिल रहा है। तो कमाना ये जिम्मेदारी है, मर्द के जिम्मे अल्लाह ने डाला, कमाए और बीवी को खिलाए, बहनों को खिलाए, बेटियों को खिलाए। फेमिनिस्ट औरतों ने क्या किया? जितना तुम्हारा हक है ना कमाना, जितना तुम्हारे शौहर का है तुम्हारा भी हक है। अबे तो जिम्मेदारी हो गई। अब गोरों में ऐसा ही होता है, मर्द पेड़े खा रहा है बैठ के, एक कमबख्त एक चाय की प्याली अपने खर्चे पे बीवी को नहीं पिला रहा होता, बेड़ा ही गरक हो गया। तो ये है पागल। कुरान के अल्फाज देखो कि बिमा अनफकू मिन अम्वाल वाला, क्या है, वो बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। सारा नान नफका खर्चा पानी अल्लाह ने औरत का किस पे डाला है? शौहर के कंधों पे डाला है। फुकहा जब नान नफके की तफसील बयान करते हैं ना, तो कहीं भी औरत पे जिम्मेदारी नहीं आ रही। माँ की जिम्मेदारी आपके बाप पर, वो बूढ़ा हो जाए तो बेटों पर, बहनों की जिम्मेदारी भाइयों पर, शादी हो जाए तो शौहर पर, बेटियों की जिम्मेदारी बाप पर, शादी हो जाए तो शौहर पर, कहीं भी औरत पे नहीं डाली जा रही जिम्मेदारी। इन पागल के बच्चों ने क्या किया, बेवकूफों ने उसको घर से बाहर निकाला, तुम भी जॉब करो। उससे हुआ ये कि जब कमाना शुरू कर दिया तो फ्री फोकट की कमाई जब आएगी तो मर्द अपाहज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो शुरू में तो ये होता है कि चलो दोनों मिलके कमाएंगे, लेकिन 20, 30, 40 साल के बाद होगा सिर्फ तू ही कमाएगी, मैं बैठ के पेड़े खाऊं। ऐसे मुल्क भी वजूद में आ गए हैं, औरत कमा रही है, मर्द बैठ के क्या कर रहा है? पेड़े खा रहा है बैठ के। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है? अच्छा खैर, तो इस्लाम ने बोल दिया भाई ये सब के सब तुम्हारे लिए मुसख्खर, समझते हो, सर्वेंट हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे मुलाजिम हैं, ये तुम्हारी खिदमत करेंगे। जब खिदमत करें, देखो मुलाजिम जब तक खिदमत कर रहा हो ठीक है, खिदमत करना बंद कर दे, भाई आप तशरीफ ले जाएं, मैंने दूसरा बंदा रख लिया है। तो गाय जब दूध देना बंद कर दे, आप या तो यहां से तशरीफ ले जाएं या दुनिया से तशरीफ ले जाएं, मैंने दूसरी गाय खरीद ली है। समझ रहे हो मुकद्दस किस बात की हो? तो हाँ, इंसान के लिए वालिदैन मुकद्दस है। टीचर हमारे हज़रत फरमाया करते थे एहसान सिर्फ किसका लो? वालिदैन का, दादा दादी नाना नानी, क्योंकि इनको अल्लाह ने मोहसिन बनाया है, खिदमत गुजार नहीं बनाया। तो इनके एहसानात लो। इसमें ये नहीं कहो मैं किसी का एहसान नहीं, जैसे अब्बा कह रहे चल मैं अपने खर्चे पे शादी कराता हूँ तेरी, मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया, ये बेगैरती है, ये तकब्बुर है। ऐसे ऐसे अब्बा है नहीं। आप खुश हो गए अच्छा ऐसा भी होता नहीं है। अब मर के 100 बार पैदा हो जाओ, इस जमाने में अब्बा मजाल एक चाय की प्याली पिला दे ससुराल वालों को, बोले सब कुछ खुद कर। तो लेकिन अब्बा आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहे, अब्बा मैं किसी का एहसान नहीं लेता, ये तकब्बुर है, ये इस्तिगना नहीं है। इस्तिगना अच्छी चीज है, अपने बलबोते पे जीते हैं, लेकिन माँ और बाप पर एहसान कर रहे हैं। माँ कह रही है मैंने तेरे लिए अब बड़ी मेहनत से बनाया, खा ले, अम्मा मैं किसी का एहसान नहीं लेता। तो अल्लाह ने इनको मोहसिन बना दिया। भाई तुम इनके एहसानात के बोझ तले दब गए हो, नहीं निकल सकते, बना दिया अल्लाह ने। इसी तरह एहसानात टीचरों के होते हैं, उस्ताजों के, जिन्होंने ये नहीं कि दो लफ्ज पढ़ा दिए, जो प्रॉपर टीचर हो। बाद ऐसे उस्ताज होते हैं 1 साल पढ़ा उनसे, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़ा और उनसे कुछ इल्म हासिल हो गया आपको प्रॉपर, जिनके बयानात लोग सुन रहे होते हैं ना कई साल, वो भी टीचर ही होते हैं, समझते हो, उनको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जरा सी बातों पे इख्तलाफ होता है, लोग ऐसी गालियां, मैं मुफ्ती साहब के 5 साल से बयान सुन रहा हूं, ये जो मुफ्ती साहब ने बात कर दी ना दिल से उतर गए,
بھائی تو اتر جائے گا, تو ہمیں دل سے یا کسی ٹیچر کو دل سے اتار رہا ہے تو ہمارا ٹیچر کا کوئی نقصان نہیں ہے, تو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. اللہ پوچھے گا تجھ سے کہ کسی کو تم سن رہے تھے, اتنا فائدہ ہوا, 2 لفظ تم نے ایسے لگے تمہیں یہ غلط ہے, یہ ایسا ہی ہے کوئی ابا کو بول رہا ہو, ابا نے اس دن جو ایک غلطی سے مجھے تھپڑ لگا دیا, آج سے ابا میرے دل سے اتر گئے, ابا 4 چماٹے اور لگائے گا اس پہ. یہ آج کل نا یہ بہت بڑا احسان فراموشی بہت ہو گئی ہے. ہمارے استاد سے ہم نے ایک بات سنی, فرمایا کسی سے کچھ سیکھنا ہو نا, جس کو کہتے ہیں نا فیض حاصل کرنا ہو, سب سے پہلی شرط ہے ظرف بڑا ہو, ورنہ کسی کو مینٹور نہیں بناؤ. چھوٹے ظرف کے لوگ کبھی بھی کسی ایک جگہ نہیں ٹکتے. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہے نا, یہ بیعت تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کیا, اعتماد کیا. جب حضرت کا انتقال ہوا تو سارا نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا, اللہ نے بڑا کام لیا. تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بہت سے لوگ آئے, بیعت بھی ہوئے, بیانات سنے, زندگیاں بدل گئیں, کوئی ایک بات ان کو لگی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, چھوڑ کے, میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے دیکھا, آئے تو وہ لگا یار حضرت نے یہ بات تو چلے گا, وہ کہیں بھی نہیں پنپ پائے, سمجھ رہے ہو, کہیں بھی نہیں ٹک پائے. اور یہ ہر بزرگ کے ساتھ ہوتا ہے, کسی بزرگ سے تعلق قائم کیا, ایک بات بری لگ گئی, یار یہ انہوں نے کیسے کہہ دی. مجھے یاد ہے چند سال پہلے میرا بیان ہوا تھا, تو میں نے اس بیان میں اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے اتنی بات کہی تھی, جو مولانا فضل الرحمان کو ڈل ڈیزل کہا جاتا ہے, یہ الفاظ غیر مناسب, یہ نہیں کہنے چاہیے. اتنی سی بات پہ سیاسی اختلاف کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا, تو تہذیب سے بھی تو اختلاف کیا جا سکتا ہے. انڈیویجول کوئی نجی مجلس میں کوئی بات کر رہا ہو الگ بات ہے, میڈیا پہ آ کے اس طرح سب کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو عمران خان کو یہودی بول دیا, ان کو ڈیزل بول دیا, اس کو یہ سب غیر شائستہ, یہ کوئی شائستہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے. اس طریقے سے آپ اعتراض ہو, جتنی بات ہے اتنی رکھو اس کو. تو میں نے اتنی سی بات کہی, ہو سکتا ہے میں نے غلط کہی ہو, یعنی جو اس بات کو درست نہیں مانتا اس کی نظر میں غلط کہی. بندہ اعتکاف توڑ کے چلا گیا, یار ان کو ہم بہت سن کیا نکل. میں نے کہا جانے دو, ایسے فضول لوگوں کی ہمیں ضرورت. زیادہ زیادہ اس پہ یہ تبصرہ ہو سکتا ہے کہ یار مفتی صاحب کی بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے, تو ظرف تھوڑا سا بڑا رکھ لو, کیا خیال ہے, تھوڑا سا بڑا رکھ لو. تو میں نے کہا یار یہ غیر شائستہ, آپ کو کوئی اختلاف ہے تو تمیز کے دائرے میں بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں لیڈر بھی تو تمیز سے کام نہیں رہتا, وہ اس کا کام ہے, ہمارا کام تو اخلاقیات سکھانا ہے نا. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے بھی تو فلاں بات جذبات میں کہہ دی تھی. میں نے کہا مجھے بتا دو, میں سوری کر لیتا ہوں یار, اس میں کون سی ایسی ٹینشن کی بات ہے. میں نے کب کہا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, زبان سے ہمارے ہمیشہ پھول جھڑتے ہوئے نکلیں گے, خوشبوئیں کے بھبوکے آئیں گے آپ کو جب بھی ہم بات کریں گے. بھائی ہمارے منہ سے کبھی بلغم بھی نکلتا ہے, کبھی تھوک بھی نکلتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ظرف جب تک بڑا نہ ہو, ایسا انسان نہ گھر چلا سکتا ہے نہ ملازمین کو رکھ سکتا ہے. کمپنیوں میں ملازمین باس ہوتے ہیں نا, ملازمین کو تھوڑا سا دیکھا کہ چل بھائی نکال دیا, کمپنیاں بیڑا غرق ہو جاتا ہے, بند ہو جاتی ہیں کمپنیاں. ملک چلانے کے لیے, گھر چلانے کے لیے, کسی سے عقیدت محبت, اس میں ظرف کیا ہونا چاہیے, بڑا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنا بڑا ظرف ہو جائے کہ شیخ صاحب نمازیں گول کر دی ہیں, پیر و مرشد بالکل ہی باولا ہو گیا ہے, فتوی غلط دینا شروع کر دی ہے, تو وہ ایسی اندھی عقیدت بھی جائز نہیں اسلام میں. لیکن انسان فرشتہ نہیں ہوتا, ہر شخص سے اختلاف, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس بات کو غلط سمجھ رہے ہو وہ غلط نہ ہو. این ممکن ہے جس کو آپ مینٹور مان رہے ہو وہ صحیح ہو, لیکن آپ کی مینٹیلٹی سے, مینٹل لیول سے اونچی باتیں وہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں, جو وقت آپ کو سمجھا دے, ہو سکتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں میں نکل گیا, کیا بات کر رہا تھا. ہاں بھائی نہیں یار, یہ ظرف کی بات کہاں سے آئی, آپ کو پورے چوکٹے کے اندر ہم نے بٹھایا, اسپیشل پروٹوکول دے. نہیں وہ اختلاف نہیں, یہ گائے بھینس, خیر وہ تو خیر وہ تھا, خیر میں کدھر سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَسَخَّرَ لَكُمْ. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو خدمت, اور ہاں محسن کون کون ہے, والدین, یہ محسن ہے. اسی طرح عورت کے لیے اس کا شوہر, جب شوہر بیوی کو گفٹ دیتا ہے تو یہ احسان کہلاتا ہے. بیوی شوہر کو گفٹ دے تو یہ خدمت کہلاتی ہے. احسان بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں, سمجھ رہے ہیں کیا احسان بھی کہہ. خیر تو کیونکہ بہرحال وہ ملازم نہیں ہے نا, شریعت نے اس کو ملازم نہیں بنایا, ماتحت بنایا ہے. ماتحت ہونا الگ چیز ہے, ملازم ہونا الگ چیز. لیکن شوہر بہرحال جب خرچ کرے گا تو اس کو تو احسان ہی کہا جائے گا, جو ذمہ داری سے اضافہ بھی تو شوہر کر رہا ہوتا ہے نا. ایک تو ذمہ داری ہے اس کی, اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ. جو نیک شوہر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو آپ لوگ ہیں, آپ لوگ کے علاوہ کی بات نہیں کر. جی ہاں میں بتا رہا تھا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جو کہا نا, کہہ رہے تھے یہ کائنات ہمارے لیے بنی ہے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے, both are made for each other, سمجھ رہے ہو. تو یہ دور رہنے کے لیے نہیں بنے. ہاں جب تک مرد نہیں بنائے, بچہ ہے, بچے تو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, وہ تو کپڑوں سے پتا چلتا ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے, سمجھ رہے ہو. ان میں جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. بلوغت کے بعد آدمی بنتا ہے اور عورت بنتی. نسوانی حسن عورت میں بالغ ہونے کے بعد آتا ہے, مرد میں مردانگی بالغ ہونے کے بعد آتی ہے. تو اب یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں رہیں گے, اب ان کو
نکاح کر کے رہنا ہے. اس لیے جو نکاح سے دور رہتے ہیں نا کہ ہم یہ جو ہے کچھ اللہ اس پہ زیادہ خوش ہو جائے گا, ہم عبادت زیادہ کر لیں گے, یہ بے وقوفوں والی سوچ ہے. اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے, یہ احمقانہ قسم کی سوچ. تو اللہ لوط علیہ السلام نے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, تمہارے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا, اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے, نکاح نہیں کر رہے ہو. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلائی ہیں, برائی سے بچنے کی بھی ترغیب اور نکاح کرنے کی بھی ترغیب. ہمارے ہاں ایک چیز پر عمل ہو رہا ہوتا ہے, برائیوں سے بچنے پہ بیانات تو بہت ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مت فوش فلمیں بھی مت دیکھو, نہیں دیکھنا چاہیے, حرام ہے بھائی. بد نظری مت کرو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. تو کیا کروں میں؟ پڑھائی مکمل کرو بیٹا, ہے پڑھائی مکمل کرو. یہ پڑھائی کی تکمیل یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ ایسا ہی ایک آدمی بھوک سے بلبلا رہا ہے, کبھی ادھر سے روٹی چوری کر کے کھا رہا ہے, کبھی اس کے پراٹھے پہ نظر ڈال کے اس کو نظر لگا رہا ہے. بھوکے کے سامنے کبھی نہیں کھانا کھایا کرو, ایسے ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے ندیدوں کی طرح. تو اب لوگ کہیں گے نا بھائی کیا ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہے یار, تو کہ پھر کیا کروں؟ تو اصل حل کیا ہے یار, یہ یا تو یہ پیسے لے, اس سے روٹی خرید کے کھا لے, یا تیرے پاس اگر پیسے پڑے ہیں تو اس سے خرید کے کھا لے, یا اس نیت سے پیسے کما لے کہ میں روٹی خرید سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تین ہی آپشن ہے. اب آپ اس کو, ہماری سوسائٹی کیا آپشن دے رہی ہے؟ اس کو بھوک لگ رہی ہے, کبھی اس کے پراٹھے کو دیکھ رہا ہے, کبھی وہاں سے چورا رہا ہے, کبھی یہاں سے چورا رہا ہے, کبھی ندیدوں کی طرح جیسے ٹھرکی لوگ نہیں بد نظری کر رہے ہوتے, عورت جا رہی ہے تو یوں ٹھرکیوں کی طرح پورا گلی کے آخر کونے تک پہنچا کے آتے ہیں. تو بھائی اب یہ ٹھرک کا, ہاں تو اب روٹی بھوک لگ رہی ہے, آلٹرنیٹ کیا بتا رہے ہیں اس کو؟ پڑھائی مکمل کر لے. وہ کہہ رہے ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے, بیٹا ایسا کر تو امریکہ چلا جا, بیٹا میں تجھے ایسا, میرا مشورہ یہ ہے کہ تو روزانہ جاگنگ کیا کر. ابا یہ پراٹھے کا علاج متبادل تھوڑی ہے, پراٹھے کا متبادل پراٹھا ہی ہوگا میرے بھائی. حرام پراٹھے سے بچ کے حلال پراٹھا, یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ تو ہم لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اوٹ پٹانگ. تو لوط علیہ السلام نے قوم کو جب کہا لڑکوں سے بدفعلی مت کرو, تو کہا کہ شہوت تو ہے نا, تو اس کو عورتوں سے نکاح کر کے پورا کرو, بیوی بناؤ اس کو. ہمارے ہم ہوتے ہیں نا لوط علیہ السلام کے, ہم وہاں بھی یہ مشورے دو لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وہ کہیں پھر کیا کریں ہم, خواہش تو پیدا ہوتی ہے, تو پڑھائی مکمل کر لو. ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ مشورہ دے رہے ہو پڑھائی مکمل کر لو. تو وہ کہتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں, ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا. یعنی جو بھی دنیا کے کام ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور لڑکوں سے معاذ اللہ بدفعلی بھی چل رہی ہے. تو بھائی اسی طرح میرے بھائی, جب غلیظ لوگ فوش فلمیں دیکھ کے بھی پڑھائی کر سکتے ہیں, فوش فلم اور بد نظری کر کے بھی سارے کام کر سکتے ہیں, تو حلال کر کے بھی سارے کام ہو سکتے. نکاح کر کے پڑھائی بھی ہو سکتی ہے, نکاح کر کے جاب بھی ہو سکتی ہے, نکاح کر کے جاگنگ بھی ہو سکتی ہے, جم بھی ہو سکتا ہے. نکاح کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے. ہاں نکاح کو جب مہنگا بنا دو گے تو پھر ہر چیز میں رکاوٹ ہے. یہ اس نکاح کی بات ہو رہی ہے جو اسلام نے نکاح بتایا ہے. سستے والا جو میں بتاتا ہوں, بیٹے کو لے کے جاؤ, لڑکی والوں کیا چماٹ مار کے ان کا نکاح پڑھاؤ, بہو کو ڈھالے میں بٹھاؤ, لا کے ٹھڈا مار کے دفاع یہاں سے, ہو گئی بس ختم. جتنی پھر دیکھ لو پیسے کتنے ہیں جیب میں, ولیمے کے پیسے ہیں نہیں ہیں. ہمارے نبی کا کوئی بینک اکاؤنٹ تھا؟ 11 شادیاں کی ہیں, 11 سب میں ولیمہ کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ جو میسر ہوا, کبھی ڈیلے نہیں کیا. ایک سفر سے واپسی پہ آپ کا حضرت صفیہ, جنگ سے واپسی ہو رہی ہے, جنگ کے سفر سے ہے بھائی, یہودیوں سے لڑائی ہوئی ہے, فتح ہوئی, کس قدر تھکے ہوئے, راستے میں صحابہ نے مشورہ دیا آپ حضرت صفیہ سے نکاح کر لیں. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں, راستے میں, ادھر توجہ, کہاں ہیں؟ راستے میں. اونٹوں کا سفر, جنگ کی تھکاوٹ, قتل و غارت جنگ میں, کتنی لاشیں اٹھائی ہوں گی. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں, رات کو پڑاؤ ڈالا تو چلو جی نکاح, اور رات ہی کو رخصتی, کیمپ لگا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹریولنگ کے دوران نکاح ہو رہا ہے, اور اس زمانے کی ٹریولنگ آسان نہیں تھی, آسان ٹریولنگ نہیں تھی. تو وہیں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا, رخصتی ہوئی, اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیسے کیا ہے بھائی. اب ولیمہ کیسے کریں؟ آپ نے صحابہ کو کہا بھائی دسترخوان لگاؤ, جس کے پاس جو کچھ اچھا کھانا ہے لا کے رکھے. یہ اجتماعی کھانا ہی کیا ہے؟ ولیمہ. نہیں آئی میرا خیال ہے یہ باتیں تمیز سے نہیں, جب چماٹوں سے سمجھ میں, یہ باتیں تمیز سے سمجھ میں نہیں آتی. تو صحابہ کسی کے پاس پنیر, کسی کے پاس دہی, کسی کے پاس روٹی, کسی کے پاس کھجوریں, سب لے آئے, سب نے مل کے کھا لیا. بھائی نبی کا ولیمہ ہے, جو جتنا کر سکتا ہے کر لے. یہ مت سوچو کہ میرے پاس ولیمے کے پیسے نہیں ہے تو میں نے نکاح نہیں. بھائی نکاح میسر ہے, کرو. اور وہی طریقہ جو میں نے بتایا نا, ٹھڈا میں بار بار نہیں ماروں گا, لاؤ, اور پھر دیکھو کہ یار اب ولیمہ کرنا ہے تو پیسے ہیں نہیں, اگر ہیں تو جتنی گنجائش ہے اس, مالدار ہو, بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے, چلو بھائی ایک ہال بک کرا لیا,
لڑکے والے ادھر لڑکی والے یعنی یعنی پارٹیشن کر دی, خواتین ادھر بھی آدمی ادھر. اور دیکھا یار ابھی تو فی الحال پیسے نہیں ہے, جو تھے وہ سے ایک اور گائے خرید لی ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو اب چونکہ میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے, پیسے آتے ہیں تو میں ایک گائے خرید, تو اب یہ کہ اب جو ہے کرنا بھی ہے. تو یار دوست فون کیا, یار ایسا کرو آج ہم مل کے چلتے ہیں ذرا شنواری ملا کے پیسے. میں نے ایک شادی میں ایسا ولیمہ بھی کی, میرے پاس ہر طرح کے ولیموں کی رپورٹیں, ہر طرح کے ولیمے. خیر تو چلتے ہیں یار, کہیں چلتے ہیں ہائی وے پہ چلتے ہیں, بیٹھ جائیں گے یار, 2-3 قسطوں میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. آج ان دوستوں کو بلا لیا, چلو یار مل بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو وہ کہیں گے یار ولیمہ تیرا ہے, پیسے ہم سے لے رہا ہے, تو یار تیرا ہوگا نا, میں بھی تیرے ساتھ تعاون کروں گا, ٹھیک ہے تیرے ولیمے میں بھی ہم اسی طرح بیٹھ کے کھا لیں گے. ولیمہ نام ہے اکٹھی بیٹھ کے ایک خوشی منانا, بس ابھی نہیں ہے یار گنجائش نہیں ہے. وہ کہیں گے شادی کیسے کریں, شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں, شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے. مہر موجل بھی تو شریعت میں ہی ہے, موجل ابھی ہے مہر تو ٹھیک ہے, نہیں تو بعد میں دیں گے بیگم, جب مہر ہوگا اس وقت دے دیں گے. نکاح نامے میں بھی دیکھو نا معجل موجل لکھا ہوتا ہے نا, یہ شریعت میں ہے. فوری ادائیگی ہوگی یا بعد میں ہوگی, تو اس میں شریعت نے آپشن دیا ہے بھائی اگر نہیں ہے تو بعد میں دوں گا, کوئی بات نہیں. تو ولیمہ وہ مہر رکھا جائے گا, رکھنا ضروری ہے. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے دینا ضروری نہیں ہے, وہ بیگم کی رضا پر ہے. بیگم کو سمجھا لینا بھی دے دیں گے آرام سے, وہاں بھی تو بیٹھی بھی تھی نا ابا کے گھر, آ گئی ہے نا میرے ذمہ ہو گیا, مہر دے دوں گا, کوئی بھاگا نہیں جا رہا میں. اب تو ویسے بھی نہیں بھاگ سکتا یہ کہیں, پہلے تو امکان تھا کہیں بھاگ نہ جاتا, اب تو بھاگ ہی نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی ولیمہ کیا بھائی, سمجھتے ہو, تو یہ والا ولیمہ بھی چلے گا. خیر تو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ. اب دیکھو اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا, قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو کیا مطلب, اب بیویاں مقدس ہو گئی, ہم ان کو پہلی رات میں بیگم کے پاس گئے, بھئی اللہ نے تمہیں میرے لیے پیدا کیا, سلوٹ. وہ بیگم بولے گی پاگل ہو گیا ہے. بلکہ عورت کو بھی حکم نہیں دیا کہ شوہر کو سلوٹ کرے, وہ سجدہ کرے. فرمایا اگر حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ. ہاں شوہر کی رسپیکٹ عورت پہ فرض ہے. فیمنسٹ عورتیں یہ باتیں سنتی ہیں بہت غصہ, بلکہ اب تو نیک عورتیں بھی میری باتیں سن کے غصہ ہوتی ہیں. شوہر بوائے فرینڈ نہیں ہے, شوہر کو شریعت نے محسن قرار دیا, لہذا عورت پر واجب ہے کہ شوہر کی تعظیم کرے. سمجھ, تو سجدے کی حد تک تعظیم کی اجازت نہیں ہے, کہ خدا نہیں ہے وہ, لیکن رسپیکٹ میں یہ نہیں ہے کہ سلوٹ مارتی رہے یا اس کے سامنے یوں کی رہے, بس یہ کہ تھوڑا سا تمیز, جمشید نہ بولے, جمشید اس طرح سے بات ہو رہی, اوئے ذرا یہ نہیں ہوگا, آج کل یہ چل رہا ہے. خیر تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بھئی یہ گائے یا جتنے جانور ہیں تمہارے لیے مسخر ہیں, خدمت گزار ہیں. اب خدمت گزار ہے تو رسپیکٹ نہیں دینی, نہ ہم سورج کو سلوٹ کریں گے, نہ چاند کو, نہ گائے کو, نہ چوہے کو. خدمت تو سارے بھئی خادم ہیں. تو میں بتا رہا تھا محسن صرف ٹیچر ہوتے ہیں, آپ کے جو مینٹور ہے جس سے آپ بہت کچھ سیکھا ہے, آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, وہ ہے ٹیچر ہے. اور آپ کے خاندان کے بڑا بھائی ہو گیا, چاچے مامے پھپھے تائے, یہ سارے کیا ہیں, ان کو یہ جب کوئی خدمت کریں گے تو اس کو احسان کہا جائے گا. اور جو آپ سے چھوٹے ہیں, چھوٹا بھائی چھوٹی بہن, یہ سارے محسن نہیں کہلائیں گے. یہ جب خدمت کریں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا, خدمت, احسان نہیں کہا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اس کو احسان نہیں کہا جائے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ احسان صرف انہی کا لینا چاہیے, اپنے بڑوں کا, جن بڑوں کی میں نے فہرست بیان کی. تو اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. تو جب بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھوایا جائے گا نا, تو اس کے اس مذہب کے جو باطل عقیدے ہیں وہ اس کے دل سے کھرچ کے نکالے جائیں گے. یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ہر غیر مسلم کو اسلام قبول کروانے کا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. کہ مسیحی کو جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو اس کی زبان سے الفاظ نکلوائے جائیں گے کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں, اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. یہ اس کے الفاظ کہلوائے جائیں گے اس کی زبان سے. آج کے بعد میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہوں گا. کیوں, اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. باقی تو ساری چیزیں مسیحیت اور اسلام میں سیم ہے, آخرت کا وہ بھی عقیدہ, جنت جہنم کا ان کا بھی عقیدہ ہے, باقی تو سب چیزیں سیم ہیں. اور جب یہودی کو اسلام قبول کروایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں, معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا نہیں سمجھتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت مریم سے معاذ اللہ نقل کفر, معاذ اللہ, یہ بولتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے کہ ان سے معاذ اللہ بدکاری ہوئی تھی. تو جب یہودی اسلام قبول کرے گا تو اس کے یہ الفاظ اناؤنس کروائے جائیں گے کہ میں حضرت مریم کو اللہ کی نیک بندی سمجھتا ہوں, میں ان کو معاذ اللہ بدکار اور زانیہ نہیں سمجھتا, اور میں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقدس پیغمبر مانتا ہوں جنہیں اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ یہودی سے الفاظ نکلوائے جائیں گے. ہندو جب اسلام قبول کرتا ہے تو اسے یہ کہلوایا جائے گا کہ میں گائے کو مقدس نہیں مانتا,
یہ تمام مخلوق اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہے. جو خادم ہوتا ہے وہ قابل تعظیم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب ہمارے خدمت گزار ہیں. خادم سے محبت کی جاتی ہے. تبھی مجھے اپنی گائے سے بہت محبت ہے. میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے، مبارک میں مذاق میں کہہ رہا ہوتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو مبارک نہیں سمجھتا، اپنے مبارک ہاتھوں سے گائے کو خود نہلایا میں نے. کتنی دفعہ نہلایا. محبت تو ہمیں گائے سے بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو محبت ہونا الگ چیز ہے. گائے سے آپ محبت کرو، بیل سے محبت کرو، کتے سے بھی محبت کر سکتے ہو. بلا ضرورت پالنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. ہاں کسی ضرورت سے پالا ہے تو محبت تو ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ اس کو وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن مقدس نہیں ہو سکتا. تو گائے کو کوئی جانور ہمارے لیے مقدس نہیں ہے. اسی طرح جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان سے جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ بھئی آگ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. جو سورج کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے یہ کہا جائے گا. تو جب الفاظ اناؤنس کروائے جاتے ہیں نا، میں جب کسی غیر مسلم کو مسلمان کر رہا ہوتا ہوں تو بہت دفعہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کی خوبی ایسی نکھر کے سامنے آ رہی ہوتی. یار اسلام، اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ہمیں یعنی اسلام دے دیا. ہمیں کتنا اللہ نے ہم پر احسان کیا. کتنے پیارے الفاظ ہیں. جب مسیحیوں سے آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے، بولو نہیں ہے. اللہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بتوں کی، ہندوؤں سے بھی کہا رہا ہے بھائی پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو ہم معبود نہیں مانگتے. تو بیان جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ پھر رہ گئی ہے، کوئی بات نہیں. تو وہ پھر ہم اگلے ہفتے یہیں سے شروع کریں گے. اللہ انسان کو یہ اوقات کیوں لا رہا ہے، یاد وہ اس دلائی جاتی ہے انسان کیا بھولے ہیں جو اللہ ہمیں یاد دلے. میں پھر اگلے بار حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت. تپے میں کہہ رہے ہیں میرا اعتراض ہے، پورا پڑھیں آپ جو کام کر، صرف لوگوں سے بریک سے ملاقات کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے وہ بھی آتا ہے. اور میری دوستیاں زیادہ تر غریبوں کے ساتھ ہی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر طبقے کے ساتھ ہے. ولاگ بناتے ہیں تو ولاگ بنانا ناجائز ہے. میرے جو ولاگ ہوتے ہیں وہ ولاگ نہیں ہوتے جو ولاگرز کے ہوتے ہیں. وہ ولاگ ہوتے ہیں جس میں کوئی بکریوں کا ولاگ بنا لوں گا، گائے کا بنا لوں گا. تھوڑی ترغیب ہو جاتی ہے نا لوگوں کو اس سے. کیا خیال ہے؟ ابھی میں اپنی گائے کا ولاگ بنا کے ڈالوں گا، وہ میں نے ڈالا. بھنڈی کا ولاگ بنایا میں نے، گھر میں بھنڈیاں ہوں گا تو اس میں کیا ہے. اور دوسرا، دوسرے ملکوں میں جب ہمارا سفر ہوتا ہے نا، یورپ امریکہ وغیرہ میں، وہاں تو ویسے بھی ولاگ بنانا ایک طرح کی مجبوری ہے، کیونکہ وہاں کی حکومتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان کے کنٹریز کو، ملکوں کو جا کے ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہاں یہ کچھ ہے، تو یہ پازیٹیو میسج جاتا ہے ان ملکوں میں کہ یہ ہمارے ملک کی جو اچھی چیزیں اس کو دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں. تو ولاگ والا چینل بنایا ہی اس لیے. باقی جو ہنسی مذاق کرتے ہیں تو ہنسی کوئی فحش مذاق تو نہیں کرتے نا، نارمل مذاق ہوتا ہے. تو آپ ان لوگ کو سن لیا کریں جو نہیں کرتے مذاق. کیا خیال ہے؟ ابھی میں نے جو سلوٹ مارے ہیں گائے کو، یہ والے مذاق ہوتے ہیں. اور بھائی علماء بہت ہیں، جس سے فائدہ ہو اس کو سن لیں. کیا خیال ہے؟ علماء تو بہت ہیں نا، اکیلے ہی تھوڑی ہیں جو ہم پہ ہدایت نازل ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں تو ان کو سن لیں جو ٹھیک، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں فائدہ ہوگا، جو ٹھیک ہیں. باقی یہ بات جو ہے نا کہ میں صرف امیروں سے ملتا ہوں غریبوں سے نہیں ملتا، یہ تو الزام ہے جھوٹا. سمجھتے ہو؟ بس کرو یار، سیاسی اختلافات میں مجھے مت ڈالو. پہلے سیاسی پرچے آتے ہیں، کوئی تبصرہ کرتا ہوں تو پھر اس پہ 6 مہینے تبصروں پہ تبصروں پہ. علماء کا کام دینی لحاظ سے آپ کی رہنمائی ہے. سیاسی رہنمائی میں نجی محفل میں کوئی بات کر لوں، کسی کو اختلاف کرنا ہو کر لے، نہیں کرنا ہو نہ کرے. اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا. کسی کے پاس بھی اپنے لیڈر کے برحق اور دوسرے کے غلط ہونے کے قرآن و سنت جیسے دلائل نہیں ہیں، تجزیے ہوتے ہیں. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اور علماء کے جھگڑوں میں تو کبھی بھی کسی کی سائیڈ مت لو، کسی کی مخالفت مت کرو، کسی کی سائیڈ مت لو. بولو بھائی سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہ کر لو گے تو بچ جاؤ گے. اگر فریق بن کے ایک کی عقیدت میں اندھے ہو کے دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا جس سے عقیدت ہے نا وہ اس سے بھی ختم ہوگی. تھوڑے دنوں میں سبھی کو برا بھلا کہو گے. فقہ حنفی بظاہر حدیث کے خلاف کیوں لگتا ہے؟ اعتراضات سب سے زیادہ کیوں ہوتے ہیں حنفیوں پہ؟ یہ پرانا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے جو لوگ ملے نہیں تھے نا، وہ امام حنیفہ پہ اعتراضات کرتے تھے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، لیکن جو ملتے تھے تو ان کو تسلی ہو جاتی تھی. دیکھو اصول میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں. کچھ فقہا کا اصول ہے ظاہر حدیث کو لینا. ہمارے ہاں جو اہل حدیث مسلک ہے ان کا بھی یہی اصول ہے. تبھی فقہ جو اہل حدیث اور فقہ حنبلی، تقریباً سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے نا، تو اہل حدیث اور فقہ حنبلی قریب ہے. وجہ کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی رائے تھی حدیث کے ظاہر کو لے لینا، جبکہ فقہ حنفی میں حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا جاتا. انہوں نے پوری ترتیب رکھی ہوئی ہے
کہ پہلے حدیث متواتر اور قرآن ہوگا. اگر جو حدیث متواتر نہیں ہے صحیح ہے لیکن متواتر نہیں ہے تو وہ اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو اس حدیث کی تعویل کی جائے گی. تو اس لیے ایسا لگتا ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نا, کئی بار یہ بیان میں نے مثال دی ہے, دوبارہ آسان مثال ہے اس لیے سمجھانا آسان ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ پر بھی فیصلہ کیا. ایک میں آسان مثال سمجھا دیے. میں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میرے 1,00,000 روپے لیے تھے, مجھے واپس نہیں کیے. صحیح ہے نا. یہ کہہ رہے میں نے لیے ہی نہیں 1,00,000 روپے, تو میں مدعی ہوں, میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انہوں نے 1,00,000 روپے لیے ہیں. اب شریعت میں کیا ہے, میرے ذمے ہیں 2 گواہ, میں 2 گواہ پیش کروں گا. بھائی 2 گواہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا کہیں گے, میں گواہ پیش کر دوں تو کورٹ میرے حق میں فیصلہ کر دے گی. اگر میں گواہ نہ پیش کروں تو پھر شریعت ان سے کہتی ہے قسم اٹھائیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے 1,00,000 روپے لیے. پھر قسم یہ اٹھائیں گے. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. اب امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگر میں 2 گواہ نہیں پیش کر سکا تو میں 1 گواہ پیش کر دوں اور قسم بھی اٹھا لوں, تو وہ میری جو قسم ہوگی وہ گواہ کے قائم مقام ہو جائے گی. یعنی 2 گواہ پیش کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ میں 1 گواہ پیش کروں کہ انہوں نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں, اور میں دوسرے گواہ کے طور پہ قسم اٹھا لوں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے 1,00,000 روپے لیے ہیں. تو یہ ایک قسم ایک گواہ کا آلٹرنیٹ ہو جائے گی, تو مجھے پھر دوسرا گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ نہیں, 2 گواہ ہی پیش کرنے ہیں. اگر میں نے 2 گواہ پیش کر دیے تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا, 2 گواہ پیش نہیں کیے تو 1 گواہ پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں حدیث فقہ حنفی کے خلاف جا رہی ہے بظاہر. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی دلیل دیتے ہیں, بھائی صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے خلاف فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بیمین و شاہدن, 1 گواہ اور 1 قسم پہ فیصلہ مدعی کے حق میں سنا دیا. آپ نے جس نے دعویٰ کیا تھا نا اس نے 1 گواہ پیش کیا اور قسم اٹھا لی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دعویٰ کیا تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو کہتے ہیں اگر 2 گواہ ضروری ہوتے تو نبی ان سے قسم نہ اٹھواتے. اب جو عام لوگ ہوتے ہیں جب یہ حدیث سنتے ہیں, دیکھو کہتے ہیں دیکھو یار امام حنیفہ کو تو بخاری کی حدیثوں کا نہیں پتا تھا, مسلم کی حدیثوں کا نہیں پتا تھا, ان تک حدیث پہنچی نہیں تھی, یا یہ تو سارے فقہ حنفی جو ہے حدیثوں کے خلاف ہے. بھائی جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام حنیفہ نے اس حدیث کی تعویل کی ہے. وجہ کیا ہے کہ قرآن کے بظاہر خلاف ہے یہ حدیث حقیقت میں خلاف نہیں ہوتی, بظاہر خلاف لگتی ہے ہمیں دیکھنے میں. قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, جب بھی معاملات ہوں گے. سب سے جو طویل ترین آیت ہے نا قرآن کی, سورہ بقرہ کی, اس میں اللہ نے پورا معاملات کا حساب کتاب بتایا ہے کہ جب بھی معاملات کیا کرو, پیسوں کا لین دین کیا کرو, 2 بندوں کو گواہ بناؤ, 2 آدمیوں کو. اور قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, تو پھر اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. 2 عورتیں اس لیے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے, کیونکہ اس میں بھول کا عنصر زیادہ ہے. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر 1 گواہ کافی ہے تو پھر قرآن کی آیت کا مطلب کیا بنے گا. تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ معاملات میں 2 گواہ, 2 اس لیے بنائے گئے کہ 2 کی گواہی قبول ہوگی, 2 سے کم کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے قضا بیمین و شاہدین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے 1 گواہ اور 1 قسم پہ فیصلہ کر دیا, تو یہ ایک جزوی واقعہ ہے. تعویل جزوی واقعے کی جاتی ہے, نہ یہ کہ اس قرآن کی آیت کی جو ایک کلیہ بیان کیا قرآن مجید میں. تو اب اس جزوی واقعے کی تعویلات مختلف کی گئی ہیں کہ یہ ایسا کیوں نبی نے فیصلہ کیا. اس کی سب سے بہتر تعویل یہ ہے کہ بھائی 2 گواہوں پر فیصلہ کرنا یہ اس کا حق ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی 2 گواہ لے کر آؤ, نہیں ہے تو میں نہیں مانتا. لیکن اگر جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ اس پہ راضی ہو جائے تو پھر وہ 1 گواہ پہ راضی ہے نا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں نے دعویٰ کیا انہوں نے 1,00,000 روپے لیے مجھ سے, یہ کہہ رہے میں نے نہیں لیے. کوئی ثالث آیا ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم گواہ نہیں, تم مفتی صاحب صرف قسم اٹھا لو, میں دستبردار ہو جاؤں گا. تو ایسے موقع پہ صرف گواہ نہیں قسم پہ بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ مخالف پارٹی کو اعتراض نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ 1 گواہ اور 1 قسم اٹھا لی تو مدعا علیہ خاموش رہا جس کے خلاف دعوت تھا, گویا اس نے اس قسم کو ایکسپٹ کر لیا کہ چلو 1 گواہ ہے تو دوسرا گواہ نہیں, قسم. تو ایک جزوی واقعہ ہے
جس میں جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا وہ اپنا حق چھوڑنے پر راضی ہو گیا. تو یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے, یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. قاعدہ یہی ہے کہ رائٹ ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے میں دوسری قسم پہ راضی نہیں ہوں, گواہ لایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے تھوڑا سا یہاں احناف پہ طنز بھی کیا ہے. ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین, بڑی زبردست کتاب ہے, فتوے میں پڑھی جاتی ہے جو مفتی بن رہے ہوتے ہیں نا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب نبی نے ایک گواہ پہ فیصلہ کر دیا اور ایک قسم پہ, تو کسی حنفی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرے اور کہے کہ نہیں 2 گواہ ضروری ہے. تو علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن میں اس کا جواب لکھا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کے احترام کے ساتھ کہ پھر ہم بھی آپ سے ہی مطالبہ کر سکتے ہیں, ہم بھی یہ طرز اختیار کر سکتے ہیں کہ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ 2 مرد ہونا ضروری ہے, تو کسی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک گواہ اور ایک قسم پہ فیصلہ کرے. تو یہ تو اسٹائل ہمارا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ ڈیپ میں جائیں گے نا تو ہر ایک کے پاس دلیل. امام شافعی بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں, امام احمد بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں, امام حنیفہ بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہر شخص کے اصول دوسرے سے کیا ہے, مختلف ہے. نیت سب کی ایک ہی ہے. اس لیے جو صاحب علم ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی سب نے اب امام احمد نے قرآن کی اس آیت میں تعویل کر دی ہوگی, یقیناً کی ہوگی, تبھی تو اس حدیث کو لیا ہے. پھر احناف نے اس کا بہت اہتمام کیا کہ خلفائے راشدین کے فیصلوں کو مانا جائے. تو خلفائے راشدین میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک گواہ پہ کبھی فیصلہ ہوا ہو. تو خلفائے راشدین کے دور میں تو اسلام اسٹیبل ہوا ہے نا پراپر وے میں, اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک گواہ پہ فیصلہ کیا ہو. ایک اور آسان مثال دے دیتا ہوں میں. حدیث میں آتا ہے کہ المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا, 2 خرید و فروخت کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائے, ان میں سے ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ چیز خریدی بھی واپس کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس حدیث کے ظاہر سے یہ پتا چلتا ہے کہ میں نے ایک چیز ان کو بیچی, کہ یہ موبائل میں نے آپ کو 1 لاکھ کا بیچا, انہوں نے کہا میں نے خریدا, تو یہ ہو گیا سودا. کیا ہو گیا؟ امام حنیفہ کے نزدیک اب طے ہو گیا. اب یہ دونوں کی رضامندی سے تو کینسل ہو سکتا ہے, دونوں کی رضامندی کے بغیر کینسل نہیں ہو سکتا. جبکہ حدیث کے ظاہر سے کیا پتا چل رہا ہے کہ 2 خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہو جائیں ان میں سے ہر ایک کے پاس اختیار ہے. تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اختیار ہے اس سودے کو کینسل کرنے کا. اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ تبھی جب کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے تو فوراً دور ہو جایا کرتے تھے تاکہ سودا کیا ہو جائے, پکا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں بھی ایک اشکال ہوتا ہے, بھائی امام حنیفہ تو کہتے ہیں کہ نہیں, جب ہو گیا تو ہو گیا, وہ دونوں کی رضامندی سے تو ایگریمنٹ ختم ہو سکتا ہے, دونوں کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے عقد کو پورا کرو. تو خرید و فروخت میں جب ایجاب و قبول ہو جائے یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے, اب یہ دونوں کی مرضی کے بغیر ریورس نہیں ہو سکتا. انہوں نے قرآن کو اصل بنایا, بھائی زبان ہی تو ہے نا, ہو گیا تو ختم. حدیث کا کیا مطلب بیان کیا؟ حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ جو دونوں خرید و فروخت کرنے والے ان کو اختیار ہے ایکسپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا, جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے. کیا مطلب؟ میں نے پیشکش کی کہ یہ موبائل میں نے آپ کو بیچا, اگر یہ فوراً کہتے ہیں میں نے خریدا تو ان کا ہو گیا یہ. لیکن اگر میں نے ان کو کہا بیچا اور اس کے بعد مجلس تبدیل ہو گئی, یہ آ کے کہتے ہیں میں نے خریدا, اب یہ اختیار آپ کے پاس ختم ہو گیا. اب دوبارہ سے جیسے نکاح کی مجلس میں ہوتا ہے, بھائی قاضی شوہر سے کہتا ہے میں نے فلانی کا نکاح آپ سے کیا, جو ہونے والا شوہر ہے اس سے کہتا ہے میں نے فلانی کا نکاح آپ سے کیا. وہ اگر اس وقت کہہ دے قبول ہے تو ہو گیا. اگر وہ اٹھ کے ماموں کے یہاں چلا جائے, اگلے دن آ کے کہہ رہا ہے قبول ہے, اب نہیں ہوگا, اب دوبارہ سے ایجاب کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ نکاح پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, یہ اصول خرید و فروخت پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, ہر طرح کے معاہدوں پر, کہ آپ کی طرف سے جب کسی کو آفر ہوئی ہو تو اس آفر کو اسی مجلس میں وہ قبول کرے گا تو وہ مانی جائے گی, مجلس چینج ہو جائے گی تو وہ پھر نئے سرے سے دوبارہ آفر کرنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگرچہ ظاہر کے خلاف ہے لیکن یہ بلا وجہ انہوں نے حدیث کی تعویل نہیں کی ہے. انہوں نے کہا بھائی عقود جو ہے نا, عقد ایگریمنٹ, تو یہ تو پورا کرنا ہے. اور خرید و فروخت کے معاملات میں امام حنیفہ ہی کے اصول اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں, بینکنگ میں بھی ہر جگہ. وجہ اس کی ہے کہ وہ اتنی مشکل میں پڑ جائیں گے نا اگر مجلس ختم. امام مالک کا بھی یہی رائے ہے جو امام حنیفہ کی ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ اختیار یعنی اختیار سلب ہو جائے گا, جب ہو گئی ایگریمنٹ تو ختم, اب اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی حدیث میں تعویل کرتے ہیں. اور آج کے دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنا نا, اس میں آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ خرید و فروخت میں جو شافعی علماء ہے نا وہ بھی فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. حتیٰ کہ عرب علماء بھی جو بینکنگ کا نظام ہے وہ فقہ حنفی کو, حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ بینکنگ میں خرید و فروخت کے مسائل میں 90% فقہ حنفی ہی کو
فالو کیا جا رہا ہے، یعنی چاہے وہ شافعی ہو چاہے وہ حنبلی ہو. تو یہ جو امام حنیفہ سے بدگمانی ہوتی ہے نا، یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی. تو اس لیے ایک اصول یاد رکھو، چاروں ائمہ برحق ہیں، سب کے پاس دلائل ہیں، فالو ایک کو کرو اور ادھر ادھر سے کسی کی دلیل سن کے ایک دم بدگمان مت ہو جایا کرو. سب نے جو جس کو بہتر سمجھا، اصول ہیں، ضابطے. امام شافعی کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد ہو یا خبر متواتر ہو، اس کی ویلیو وہ ایک ہی جیسی دیتے ہیں. اس کو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیا لکھا ہوا ہے کیا؟ دیکھو دجال آئے گا، ہمارا ایمان ہے. باقی میرا مشورہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ دجال پہ کتابیں نہ پڑھیں. علماء نے لکھی ہے، برحق علماء ہیں، ان کی بات ہے، لیکن وہ لوگوں کی مینٹیلٹی سے اوپر کی چیزیں ہیں. میں نے کوئی ایک بندہ نہیں دیکھا جس نے دجال پہ کتاب پڑھی اور کھسکا نہ ہو. وہ ایک شخص ہوتا نا جس نے دجال پہ کتابیں پڑھی بھی ہوتی اور وہ نارمل ہوتا. وہ کتابیں صحیح ہیں، میں کتابوں کو غلط نہیں قرار دے رہا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب پبلک میں جاتی ہیں تو کچھ اور بن جاتی ہیں. وہ عوام کے لیول سے اوپر کی چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر عوام کا دماغ خود بخود آگے چلنے لگتا ہے. ان کو پھر یہ لائٹ جو تیز ہے کہ دجال کا تو نہیں ہے، یہ لائٹ جو تیز ہے، یہ بھی کیمرہ بھی کیا ہے، یہ دجال. اور پھر بالآخر اپنی بیوی کو بھی دجال سمجھنا شروع کر دیتے. یعنی جو میری شادی ہوئی ہے نا اس عورت سے، یہ بھی دجالی قوتوں نے کرائی ہے میری یہاں شادی، اور دجالی قوتیں جو دوسری شادی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ میں نے بہت لوگ کھسکتے ہوئے دیکھے ہیں جو دجال پر کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں تو اب منع کرنے لگا ہوں بھائی. ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، دجال آئے گا، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور وہ فتنہ بن کے آئے گا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا. بس فی الحال اتنا کافی ہے. کب آئے گا، کہاں آئے گا، چھوڑ دو، اس بحث میں مت پڑو. سمجھ رہے ہو؟ اس بحث میں ایک صاحب نے مجھے کہا میں نے پتہ نہیں 20 GB میں ڈیٹا تیار کیا دجال پہ. میں نے کہا دجال پہ اتنا لمبا ڈیٹا بن ہی نہیں سکتا، جتنا حدیثوں میں آتا ہے وہ چند MB میں بھی مشکل سے آئے گا. تو میں نے کہا مجھے تو یہ دجالی کام لگ رہا ہے کہ آپ نے 20 GB کا ڈیٹا تیار کر لیا، یہ دجال نے کروایا ہوگا آپ سے، یہ نارمل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا تمہاری جو فیلڈ ہے، وہ ریٹائر تھے آرمی کے کوئی آفیسر تھے جاننے والے. میں نے کہا بھائی جو کام ہے وہ کرو یار، جو تم کیا دجال میں کتابیں لکھنا شروع کر دی. تو میں نے کہا وہ نہیں، کسی کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا وہ، اور اگر پڑھ بھی لیا تو وہ پاگل ہو جائے گا. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، کچھ چیزیں ایسا نہ ہو کسی علماء کو مجھ پہ اعتراض ہو کہ دجال کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. دیکھو جو عوام میں کی مزاج کو جانتا ہے، اور دیکھ چکا ہوں نا کتنے لوگ پاگل ہو چکے ہیں نا، عملی طور پر دیکھ چکا ہوں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کی بعض تصوف پہ کتابیں ایسی ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان کتابوں کو پڑھ کے لوگ پاگل ہو گئے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرتے تھے. حضرت حکیم الامہ کی، میں نام نہیں لے رہا کتاب کا، اس وقت ذہن میں ہے بھی نہیں، ہوتا بھی تو بھی نام نہ لیتا، کیونکہ جس چیز سے روکا جائے لوگ جا کے وہی مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دیتے. تو میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا کہ وہ فرماتے تھے حکیم الامہ کی فلاں کتاب ہے، تصوف پر ہے، وہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. فرمایا کئی لوگ پڑھ کے پاگل ہو گئے، وہ ان کو سلوک کے منازل میں 17ویں منزل پر 13ویں منزل پر میری یہ کیفیات میری عجیب سے پاگل ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز ہر ایک کے پڑھنے کی نہیں ہوتی. تو اس لیے دجال پہ کتابیں مت پڑھیں، اس سے اتنا ایسا کھسکتے ہیں لوگ، اتنا کھسکے ہیں. ایک ہمارے جاننے والے، وہ سمجھ نہ جائیں کہ میری بات ہو رہی ہے، لیکن وہ اتنا کھسک گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. اچھا بھلا آدمی تھا وہ، شریف شرفا، میں اس کا پیشہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ سمجھ ہی نہ جائے کہیں کہ میری بات ہو رہی. میں جا کے جامع ترشی جب جانا ہوتا ادھر بیٹھا کرتا اس کے ساتھ، اور پھر میں نے ایک دن دیکھا وہ تو بالکل پاگل ہو، وہ اپنی ساری پراپرٹی بیچ رہے کہ دجال آنے والا ہے سب کچھ. میں نے کہا بیڑا غرق کر رہا ہے. پھر اتنا حالات خراب ہو گئے. ایک نیسلے کمپنی میں اچھی بھلی جاب تھی ایک آدمی کی، بلکہ جاب نہیں، اس کا اپنا بزنس تھا. ہوتی ہے نا فرنچائز لے لیتے ہیں یا برانچ کھول لیتے ہیں. داڑھی والا آدمی، یہ بات ہوگی 2011-12 کی. نیک آدمی، اچھا بلا بزنس چل رہا ہے، مدرسوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا تھا ٹھیک ٹھاک. میری دوستی اسی سلسلے میں ہوئی کہ بہت تعاون کرتا تھا مدارس کے ساتھ. وہ کوئی دجال پہ کتاب پڑھی، اس نے وہ اپنی کمپنی بند کر، کہتے یہ نیسلے نا دجال کا وہ ہے، اور اس میں پتہ نہیں کوئی جرسو میں ڈالے جا رہے ہیں اولاد روک. وہ پورا بزنس ہی اس نے بند کر دیا اور پھر روڈ پہ آ گیا بیچارہ. تو کہتا ہے یہ تو دجالی ہے یہ نیسلے. میں نے کہا نیسلے کا دجال سے کمپنی ہے، بس اتنا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. جیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں بہت ساری، اس کا دجال سے کوئی دور کا تعلق. آپ اس کمپنی پہ اعتراض کر لو کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، یا آپ کا خیال میں وہ پانی صحت مند نہیں ہے. جیسے جتنے بھی یہ پانی آ رہے ہیں آج کل منرل زیرو کر دیتے ہیں، پھر اس میں آرٹیفیشل، اس طرح کے میڈیکلی اعتراضات کسی ڈاکٹر سے بھی، وہ بھی ویلڈ ڈاکٹر سے. ہوائی فائرنگ مت کرو. کوئی ایسا اعتراض بنتا ہے تو کرو، نہیں بنتا تو نہیں کرو. ایسے تو بہت ساری کمپنیوں پہ ہوں گے. اور اگر مان لیا جائے کہ وہ پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ جو نلکے کا گورنمنٹ پانی دے رہی ہے، یہ کیا
فرشتوں کی طرف سے سپلائی ہو رہی ہے. مجھے تو یہ دجالی لگ رہا ہے. کتے جو نہا رہے ہیں نا, جو پانی ہمارے پاس آتا ہے اس میں کتے نہا رہے ہوتے تو بھی کوئی غسل جنابت کر رہے ہیں. اس میں عام سمپل نہانا ہوتا ہے, اعتراض نہیں ہوتا. کتے اور بلے اس میں غسل جنابت کر رہے ہیں. وہ پانی خیر فلٹر ہو کے آتا ہے, ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جاتا. تو وہ اتنا بیچارے, وہ پوری اس نے کمپنی بند کر دی ہے, اپنے جو فرنچائز تھی یا کوئی جو اس کے پاس جو اس نے برانچ کھولی ہوئی تھی وہی اڑا دی اس نے کہ یہ سب دجالی ہے. تو فارمی چکن میں دجال نظر آتا ہے ان کو. کچھ اچھا خواتین زیادہ پاگل ہوئی ہیں یہ کتابیں پڑھ کے. تو اس لیے چھوڑ دو, نارمل لائف گزارو انسان کے بچوں کی طرح سیدھا سیدھا. اس لیے دجال آئے گا, بس جب آئے گا آ جائے گا. دجال سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو جمعے کے دن. وہ کرنے کا کام ہے, وہ کر لیا کرو, اچھی بات ہے. جمعرات کو بھی کر سکتے ہو جیسے جمعے کی رات ہے. بس اتنا, جو ہمیں زیادہ نہیں اس میں آگے جاؤ. کیا ہالی ووڈ اور سوشل میڈیا کی فحاشی پھیلانا صرف کاروبار ہے؟ یہ شیطانی ہمارے نظام کیا, یہ شیطانی ایجنڈے ہی ہیں اور کیا ہے. تو ہمارا کیا ہونا چاہیے, ہم علماء کے بیانات کو, یا جو وہ ڈاکومنٹریز ہیں جو فائدے مند ہیں, یا وہ ولاگس ہیں جن میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے, یا اور کچھ نہیں, لوگوں کے دنیا کے فائدے کی چیزیں, میڈیکل معلومات ہوتی ہیں, جیسے کوئی ریلائبل ڈاکٹر ہو, اس کے یوٹیوب پہ کوئی کلپ ہو. میرے پاس تو کوئی اچھے ڈاکٹر کا کلپ آتا ہے جس میں صحت کی اچھی باتیں, میں وہ بھی پارسل کرتا ہوں آگے. تو ایسی چیزوں کو جب پھیلاؤ گے تو میڈیا کا توڑ میڈیا سے ہی ہوگا نا. کیا ایلومیناٹی واقعی دنیا چلا رہا ہے یا صرف مسلمان؟ جو بھی کر رہا ہے اس میں بھی زیادہ نہیں پڑو آپ. اس میں بھی لوگ پڑ جاتے ہیں کہ وہ یہ ہے, اس کی قمیض اتار کے دیکھنا پیچھے نشان پڑا ہوا ہوگا, کبھی بھی تمہارے سامنے قمیض. ایک یوٹیوب پہ مشہور بندہ تھا, یعنی سیلیبریٹی ہے, وہ نام نہیں لوں گا میں, کسی نے کہا یہ ایلومیناٹی کا بندہ ہے اور یہ یوں ہے, آپ اس کی قمیض نہیں کبھی اتروا سکتے. آپ دیکھ لیں کون اپنی قمیض کسی کے سامنے اتارتا ہے, کسی کا دماغ کہنا مفتی صاحب دیکھ لینا اس کے پیچھے نشان پڑا ہوا ہے اس کا. چھوڑ دو یار, اپنی جو عملی زندگی کے جو کام ہیں وہ کرنے کے. اچھا میرے بھائی, کیا گلوبل فائنینشیل سسٹم کرنسی لانے کی سازش کا حصہ ہے؟ مسلمان ان کیسے بچیں؟ مسلمان کے پاس حکومت نہیں ہے, نہیں بچ سکتے. پالیسیاں وہ بناتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتی ہے. ہم اپنے ملکوں کو بچا لیں, یہ بڑی غنیمت ہے. مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو پاورفل بنائیں, پھر یہ باتیں اچھی لگیں گی. سمجھ رہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں شہزادے کی, بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کوئی طریقہ نہیں. تیری پنچر کی دکان ہے اور تو باتیں کیا کر رہا ہے؟ پالیسیاں میں اور آپ نہیں بنا رہے, پالیسیاں امریکہ رشیا یہ بنا کے ہم پہ تھوپ رہے ہیں. تو ہم جب پالیسیاں بنائیں گے جب ہمارے پاس طاقت ہوگی. 2-3 طرح کی طاقتیں, ایک عسکری قوت, فوجی طاقت ہمارے پاس بہت پاورفل ہو. نمبر 2 سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہمارے پاس بھرپور ہو. نمبر 3 اکنامکلی ہم بہت زیادہ مضبوط ہوں. تو ان 3 چیزوں میں ملک کو آگے لانے کی کوشش کرو. اس کے بعد پھر یہ سوال دو گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کوئی مشورہ بھی دے سکیں. ابھی تو ہمارے کیا مشورہ, میں گائے کو نہلاتا ہوں. فی الحال تو یہ چل رہا ہے. تو مضبوط بناؤ اپنے آپ کو. جو میرے بھائی آہستہ آواز میں پڑھی ہوں سے پڑھوں 5 کوئی لڑکا ہوں, اس میں آہستہ والی تو کوئی. تو میں نے آپ سے کہا تھا اتوار کو عصر میں آ جاؤ, تو آپ آئے نہیں. کہاں ہیں؟ میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا نا, تو آپ کی اب اگلے اتوار کو آ جائیں عصر میں. آہستہ سے بولا ہے انہوں نے, حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے ملاقات کا ٹائم دے دیں, تو اس میں آہستہ والی کیا بات؟ قبر پر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور دنیاوی خیالات آ جائیں. قبر پہ قرآن پاک پڑھنا, قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا ٹھیک نہیں ہے, بدعت عمل ہے. ویسے آپ قبر پہ زیارت کے لیے گئے تو فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے وہاں قرآن پڑھ لو, دعائیں مانگ لو, کوئی بھی نیکی کا کام کر لو. باقی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا تو بری بات ہے, گناہ ہے بھائی. دنیاوی خیالات خود لائے جائیں تو ناجائز ہے, خود بخود آ جائیں تو کوئی حرج نہیں, پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بعض لوگ, آج ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے مجھے کبھی نماز میں بہت مزہ آتا ہے, کبھی بالکل بھی مزہ نہیں آتا, ایسی بوریت ہوتی ہے, بہت پریشان. میں نے کہا آپ کہیں جاب کرتے ہو, باس جب آپ کے ذمہ کوئی کام لگاتا ہے, کبھی اس کام کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا, کبھی کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو اپنے باس سے آپ نے کہا سر آپ مجھے کہتے ہیں چیک کیش کرا کے لاؤ, کبھی میں بھاگا بھاگا جاتا ہوں, کبھی میرا دل نہیں کر رہا ہوتا. باس رکھ کے چماٹ مارے گا, بولے گا یہ جو تجھے کام کہا گیا ہے وہ کر لے, یہ مجھے نہ بتایا کرے مجھے یہ کام میں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا. تجھے تنخواہ ملتی ہے کام کی, کام کر, مزہ آئے یا نہ آئے. کبھی مزہ آتا ہے کام میں, کبھی گھر میں جھاڑو لگانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں گائے کو کبھی کبھار نہلاتا ہوں, ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے. گائے کو اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا مجھے نہلانے میں مزہ آ رہا ہے. کبھی گائے کو چارہ ڈالو بڑا مزہ آتا ہے, کبھی بوریت ہو رہی ہوتی ہے ابے یار. تو یہ تو دنیا میں کبھی کسی کی ایک جیسی کیفیات نہیں رہتی. تو اس لیے ہم عابد ہیں. عبادت کا مطلب غلامی. جو کام اللہ نے ہمیں لگا دیا وہ کرنا ہے, مزہ آئے یا نہ آئے. تو یہ ہر ایک, میں نے ان کو بتایا, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی عبادت میں مزہ آتا ہے, کبھی مزہ نہیں آتا. کبھی تلاوت میں بڑا مزہ آئے گا, کبھی مزہ نہیں آئے گا. ہم حکم کے پابند ہیں بھائی.
نماز پڑھنی ہے دل لگے یا نہ لگے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھے, وہ ان کو جیسی نیت مانتے نیند آ جاتی, ویسے وہ جاگ کے رہتے تھے نماز میں, ایک دم وہ بےچارے اتنے پریشان, یار نیت مانتے ہی نیند آ جاتی ہے, لیکن وہ غیر اختیاری سردے میں جا کے سو جاتے, لیکن غیر اختیاری چیز تھی یہ. تو ہمارے حضرت کو انہوں نے لکھا کہ میں بہت بیزار ہوں. حضرت بیزاری کی کیا بات ہے, دونوں مزے ایک ساتھ, ایک ٹکٹ میں دو مزے, نماز بھی اور نیند بھی, جان کے تھوڑی کر رہے ہو, کوئی بات نہیں. فجر کی نماز میں مدرسے کے طلبہ کو دیکھا کرو آپ, ایسے اٹھے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, سردے میں سارے سو رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی کونی مار کے دوسرے کو اٹھا رہا ہوتا ہے, ایسے چل رہا ہوتا ہے. بس اللہ کو یہی ادا پسند ہے بھائی, ہم جو ہمارے بس میں ہے اسے چھوڑو نہیں, جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھو نہیں, تو کام کو فوکس کرو. آپ نے کہا ہے کہ میوزک سن سکتے ہیں, کیا یہ قرآن کی ثابت ہے؟ میں نے تو نہیں کہا میوزک سے, فضول کے چیزیں اٹھا کے میرے کھاتے میں تھوپتے ہیں اور پھر سوال کھڑا کر دیتے ہیں. وہی ہو گیا جیسے خاتون نے ادھورا کلپ چلا دیا نا, کہ مفتی صاحب نے کہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کہیں تو دے دو. بھائی اتنی بات چلا دی, آگے پوری ڈیٹیل نہیں تھی, اتنا سا کلپ چلا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیا. میں نے تولیے کا کاروبار شروع کیا ہے جس میں رقم اور جگہ میری ہے, اور ماشاءاللہ فریق دویم کا صرف نمبر یہ ہے, محنت دونوں کی ہو. طے یہ ہوا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں برابر کے شریک. مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس کام کا تجربہ نہیں اور فریق دوم کے پاس رقم اور جگہ نہیں ہے. شرعی طور پر یہ کاروبار درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست نہیں ہے. ہمیشہ پروفٹ پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم ہوگا, نقصان ہمیشہ انویسٹر کا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ اگر رقم جس کی ہے نقصان سارا وہی اٹھائے گا, جو محنت کر رہا ہے اس کا نقصان صرف یہ ہوگا کہ محنت ضائع ہو جائے گی اس کی, وہ نقصان میں کبھی بھی شریک نہیں ہوتا. نقصان ہمیشہ کس کا ہوگا؟ انویسٹر کا. اس طرح سے کر لیں تو ٹھیک ہے. پھر مفتی صاحب پشاور سے آئے تبلیغ کے ساتھ ملاقات ہو گئی نا, ملاقات ابھی پشاور سے آپ لوگ, اچھا چلو ٹھیک. مفتی صاحب جو ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکنے والا قصہ, عورت کا سامان, تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ کوئی بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کچرا پھینکا کرتی باقاعدہ. یہ ویسے بھی عقل کے خلاف ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی آ کے کچرا پھینک رہا ہو تو آپ تھوڑی برداشت کرو گے اس کو, آپ وہ راستہ ہی تبدیل کر لو گے یا ہٹ جاؤ گے وہاں سے. اسلام دین فطرت ہے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں سکھائے گا. اس کی مثال ہے جیسے ایک حدیث کسی نے کہا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے خون نکلا ہو تو عورت پیپ بھی چاٹ لے اس کی. وہ حدیث صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے. بعض لوگ مولانا لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے پیپ بھی ہو تو عورت چاٹ لے. ایسا نہیں ہے بھائی, ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں یا تابعین میں یا خود نبی کی سیرت میں عورت کو اس طرح کی خدمت کا حکم دیا ہو. تو یہ پیپ ناپاک چیز ہے, خون بھی ناپاک چیز ہے, لیکن حدیث میں ہے تو تبھی تو فقہاء نے ضعیف موضوع صحیح حدیثوں کو چھانٹ کے الگ کیا ہے جتنا بنتا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز کی پابندی بہت لازم ہے. بالکل صحیح تقریر کی, میں خود بیٹھا ہوا تھا اس تقریر میں. تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں, میں کیسے جماعت سے نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا تم بھی جماعت سے نماز پڑھو گے, یعنی کسی کے ذریعے آؤ تم. یہاں تک صحیح حدیث ہے. اس سے جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نابینا آدمی بھی مسجد میں جماعت میں شریک ہوگا اگر اسے کوئی لانے والا موجود ہو, کوئی حادثے کا خطرہ نہ ہو. آگے انہوں نے امام نے کہا کہ امام صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی خادم لانے والا نہیں ہے تو مسجد سے اپنے گھر تک ایک رسی باندھو اور اس رسی کو پکڑ کے بولو. میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی بھائی. وہاں تک ٹھیک تھا, یہ اپنی طرف سے. امام صاحب کو تحقیق نہیں ہوگی, حدیث پڑھی ہوگی, ان کو نہیں پتا ہوگا موضوع حدیث ہے یہ کیا ہے. موضوع ہے تو ضعیف بھی نہیں ہے تو, لیکن عملی طور پہ بھی ایسا ممکن نہیں ہے. نابینا اپنے گھر سے رسی لائے گا تو شریعت نے ایسی صورت میں گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت. بہت سارے عذر ہیں جن میں آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں. ان میں یہاں تک بھی فقہاء دین کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. انہوں نے یہاں تک بیان کیا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اب اتفاق سے دینے کی طاقت نہیں ہے, جان کرنا وہ کر رہے ہو, قدرت کی طرف سے حادثہ ہو گیا نہیں ہے, اور وہ آیا ہوا ہے مسجد میں, تو آپ کو پتہ ہے جانا میرے اختیار میں ہوگا, واپسی میرے اختیار میں نہیں. ایک تو وہ ہے نا جو قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں جیسے کہ آج کل, ان کے لیے تو جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ بھی ویلڈ ریزن ہے بھائی گیا تو وہ مصیبت بن جائے گی, تو چلو آج اتفاق سے گھر میں پڑھ. جماعت کی اسلام میں بہت تاکید ہے, ایسا نہ ہو ان باتیں سن کے آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیں. شدید بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا, معمول نہیں ہے آپ کا, اتفاق سے کھانا سامنے آ گیا. اب آپ نماز پڑھنے جائیں گے گھر میں, وہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, بیگم کو دوبارہ گرم کرنا پڑے گا, نماز میں آپ کا دھیان کہاں رہے گا؟ کھانے کی طرف رہے گا. تو کھانا کھا سکتے ہیں, ایسی یہ کبھی کبھار ہو جائے, کھانے کا ٹائم وہ نہ رکھیں آپ. قضاء حاجت کا تقاضا ہے, چھوڑ سکتے ہیں جماعت, پہلے واش روم سے ہو کے آ جائیں. تو اس طرح کے اعذار میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے. بارش ہو گئی, کیچڑ ہے راستے میں, یا بارش ہو رہی ہے, آپ کے پاس چھتری نہیں ہے, بارش سے بچنے کا انتظام نہیں ہے, پورے بھیگ جاؤ گے, بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بھیگنے میں,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجدوں میں کیچڑ ہو جایا کرتا تھا نا، پکے فرش نہیں تھے، کچے فرش تھے، تو آپ جب بارش ہوتی آپ اعلان کر دیتے کہ نماز گھر میں پڑھو. آج کل ایسا نہیں ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ آج کل روڈ پکے ہوتے ہیں، کیچڑ نہیں ہوتا، گاڑیوں میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وائپر چلا چلا کے، مسجدیں بھی چھتوں سے پانی ٹپکتا نہیں ہے. تو اس لیے آج ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو جماعت معاف ہو گئی آپ کے. ہاں اگر وہی حالات ہو کہ راستے میں کیچڑ ہے یا بھیگ جائیں گے آپ تو پھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسے اب یورپ امریکہ میں تو بھائی بارش میں ہوتی رہتی ہے، لوگ گاڑیوں میں ہی آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جماعت سے جو نماز چھوڑتے ہیں. مفتی صاحب میں 15 سال کا ہوں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، ابھی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں شامل ہو. یہ دعا جائز ہے، یعنی کسی نامحرم لڑکی نہیں بنا سکتا. آپ یوں نہ دعا کیا کریں کہ اللہ وہ لڑکی میرے نکاح میں، یہ دعا کیا کریں اللہ تیرے علم میں جو لڑکی میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دلا دے، ابھی دلا دے، فی الحال فوراً ڈیلے نہ کر اس کو. تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو. یوں دعا کیا. ہم 2 بھائی اور ایک بہن بھائی شادی شدہ ہیں. اگر نام لے لے کے دعا کرو گے نا، اس سے عشق بڑھتا ہے، جب بڑھے گا تو نقصان ہوگا اس کا، پتہ نہیں وہاں آپ کی شادی ہو پائے نہ ہو پائے، اس کے خیالات. اور یہ 15-16 سال کی عمر یہ عشق اور معاشقوں کی عمر ہوتی ہے، اس میں عشق کا لیول اتنا ہائی چلا جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو جب بڑا ہو جاتا ہے نا آدمی، پھر یہ عشق معاشقے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ عشق کی عمر یہی ہے 13 سال سے لے کے جو 14 15 16 17 18 کے بعد آہستہ آہستہ عشق کا لیول نیچے آتا ہے. 50 سال میں سوچتا ہے کہ اس کو میں محبت کہوں یا عشق کہوں. 60 سال میں اس کو جمشید اور جمشیدہ میں کوئی فرق کہتا ہے چلو وہ بھی ٹھیک. اچھا خیر، مفتی صاحب ہم 2 بھائی ہیں اور ایک بھائی شادی شدہ ہیں اور ہم رہتے ہیں، اس میں بھائی سے پردہ، اس میں بھابھی سے پردہ بھی ہو جاتا ہے. بھابھی سے مردوں کا پردہ نہیں ہوتا، بھابھی کا دیوروں سے پردہ ہوتا ہے. پردہ عورتیں کرتی ہیں، مرد صرف نظر کی حفاظت کرتے ہیں. میرے کو کوئی مسئلہ نہیں، شادی میں لمبا سوال، بہت لمبا سوال ہے. میرا خیال ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر چھوٹا ہے تو شرعی پردہ کیسے ہو؟ تو شرعی پردہ ایسے ہوگا کہ جو بھابھی آپ کی جو وائف، جب آپ شادی کرو گے تو آپ کی وائف آپ کے بھائیوں کے سامنے نہ آئے، سامنے آ کے نہ بیٹھے، سر پہ چادر رکھے. جب گھر میں دیور موجود ہو، دیور نے گزرنا ہے تھوڑا سا کھنکار دے اور وہ چادر تھوڑی سی آگے کر دے. بس اتنا پردہ گھر میں رہتے ہوئے کافی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے، برتن دھونے کے لیے جو کلائیاں خواتین کی گھروں میں کھل جاتی ہیں تو اس کا بھی پردہ جب گھر کے کام کر رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے. گھر میں جوائنٹ فیملی میں تو یہ ان کی نظر میں گنجائش ہے. بھائی ممکن نہیں ہے عورت کے لیے گھر کے کام بھی کرے اور وہ کلائیاں بھی چھپائے. گھر کے اندر رہتے ہوئے جوائنٹ فیملی میں اس کی گنجائش ہے. اور احتیاط کریں، پھر بھی اگر غلطی سے بھابھی کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے، تو ہمارے فرمایا کرتے تھے 100 دفعہ پڑ جائے نظر، کیونکہ آپ نے شریعت کے حکم کو فالو کیا ہے، جان کے نظریں آپ نہیں ڈال رہے ہیں غیر کیونکہ چھوٹے گھروں میں یہ فلیٹوں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، بس محرم نامحرم کا فرق رہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ بیگم اس کی ہے اور بے تکلف دیور سے ہو رہی ہے. اس طرح ایک دسترخوان پہ کھانا کھانے کی بھی گنجائش ہے، دونوں بیٹھ جائیں، لیکن آپ کا رخ جس طرف ہے دیور کا رخ بھی اسی طرف ہو، آمنے سامنے نہ بیٹھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی بھابھی ہے تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ جائے، اور جو آپ کا بھائی جس کی بیگم ہے وہ سامنے بیٹھ جائے، وہ اپنی بیگم کو دیکھتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھ جائیں، آپ کا رخ بھابھی کی طرف نہ ہو، یہ کافی ہے. جوائنٹ فیملی میں اتنا پردہ کافی ہے. لیکن یہ جائز نہیں ہے سامنے بیٹھ کے باتیں کرنا. جوان بھابھی اگر ہے تو یہ جائز نہیں ہے. بھائی ہم لوگ ہندو غیر مسلم نہیں ہیں، اسلام ہے. اسلام نے عورت کو محرم نامحرم کا فرق بتایا ہے. اس میں دیور کے بارے میں تو شدید ترین پردے کا حکم ہے. شدید ترین پردے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لازمی پردہ کرنا ہے اس سے. صحیح حدیث ہے. مفتی صاحب اگر آفس میں کوئی کام نہ ہو تو فارغ وقت یہ کام کر سکتے ہیں، پرسنل کام کر سکتے ہیں، اور وہ چند وہ باتیں بتاتے ہیں جس سے کمائی. بھائی یہ باس سے پوچھیں کہ سر میں فارغ ہوتا ہوں تو اپنا ذاتی کام کر لوں، کر لیا کریں. آفس والے کو کوئی باس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جو بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کام ٹائم پہ کر کے نہیں دے رہے. اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے کام کمپلیٹ کر لیا تو جو مرضی کریں آپ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پوچھ کے پھنستا ہے انسان. بعض چیزیں باس سے نہیں پوچھو، اس کو پتا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے جانے دے کرتا رہے. پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ نہیں کرو، کیونکہ وہی سوچتا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا نا ہاں کرو تو پھر یہ سارے لا کے ادھر ہی کرنا شروع کر دے گا، اور بھی لوگوں کو بتائے گا باس نے اجازت دی ہے تو سب میرا کام چھوڑ کے. تو دفتروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ باس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اپنے کام بھی نمٹا رہا ہے تو وہ چشم پوشی سے کام لیتا ہے کہ نہ اس کو اجازت دو نہ اس کو منع کرو، کرنے دو. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جیسے اسمگلنگ ہے نا، کچھ بارڈر ایسے ہوتے ہیں جہاں گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے اسمگلنگ دبا کے ہو رہی ہے، لیکن گورنمنٹ نہ اس کو زبان سے یہی کہے گی اللیگل ہے، زبان سے کیا کہے گی اللیگل ہے، لیکن اجازت دی ہوئی ہوتی ہے کرتے رہو.
کیوں ان کو گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے یہاں سے اگر ہم نے اسمگلنگ روک دی تو قحط پڑ جائے گا اس علاقے میں, لوگ بھوکے مر جائیں گے. تو پھر ہم حکومت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر آپ بولو کہ یہ انلیگل ہے, کہتے ہیں ہم پھر بول دو کہ لیگل ہے, کہتے ہیں اگر ہم بول دیا نا لیگل ہے تو بہت زیادہ شروع ہو جائے گی, تو اس سے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. تو ہم نے یعنی جو صحیح گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ کچھ لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, جو آفیسر ہے کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو انلیگل ہے لیکن پریکٹیکلی وہ لیگل ہی ہوتا ہے, یعنی گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہوئی ہوتی ہے کہ چپکے سے کرتے رہو, کیونکہ حکومت کو پتا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بلوچستان کے بارڈر پہ ایک حکومتی جو بھی آفیسر تھے جو وہاں کے مجاز, انہوں نے بتایا کہ اگر ہم وہاں اسمگلنگ بالکل یا روک دیں تو لوگوں کو آٹا کھانے کو نہیں ملے گا, آٹے کی قیمت سونے کے بھاؤ چلی جائے گی. تو ہمیں پتا ہے کہ انلیگل ہے لیکن ہم نے وہاں چھپڑ میں اجازت دی ہوئی ہے. تو کوئٹہ تو پورا چلی اسمگلنگ پہ رہا ہے, پورا تو نہیں چل رہا ہوگا لیکن آدھا چل رہا ہے. ایسا نہ کوئٹہ سے فون آیا وہ میں تو نہیں اسمگلنگ کر رہا, آدھا چل رہا ہے. تو اب کسی کا فون آ گیا میں بولوں گا آپ اس آدھے میں ہو ہی نہیں, آپ تو دوسرے والے آدھے میں. تو چاول کے تاجر ہیں بڑے بڑے, وہاں ایران سے پٹرول آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, تو گورنمنٹ کو بعض دفعہ پتا ہوتا ہے, گورنمنٹ کہتی ہے جان دے. پھر ہم سے لوگ کہتے ہیں حرام ہونے کا فتویٰ, تو ہم کہتے ہیں جب گورنمنٹ نہیں روک رہی ہے, گورنمنٹ نہیں روک رہی ہے, کیوں نہیں روک رہی؟ گورنمنٹ کو پتا ہے بھائی ان لوگوں کے یہ مر جائیں گے, ہم یا تو ہم دیں نا, صحیح ہے نا, ہم بھی نہیں دے رہے, ان کو بھی نہیں کرنے دے رہے اسمگلنگ. تو گورنمنٹ نے کتاب میں لکھا ہوتا ہے انلیگل ہے, پریکٹیکلی اس کو لیگل قرار دیا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے کام حکومت بھی کر رہی ہوتی ہے, باس بھی کر رہا ہوتا ہے, آدمی بھی کر رہا ہوتا ہے. بچے کھیل رہے کود رہے ہوتے ہیں باپ کی پرمیشن کے بغیر, ابا کو پتا ہے یہ ہوم ورک کا ٹائم ہے, کم بخت کیا کر رہے ہیں, تو ابا کنی کترا کے گزر جاتا ہے یوں کر کے, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کھیلتے رہو تو یہ اور کھیلیں گے, اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ غلط ہے تو بھی زیادتی ہو جائے گی. تو یہ سبھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کام, اور اسی طرح دنیا چلتی ہے بھائی, گھر بھی اسی طرح چلتا ہے, سب کچھ اسی طرح سسٹم چلتا ہے.